یاد رکھیے گا بزنس کے ساتھ ضد نہیں ہے. ضد نہیں ہوتی. صرف آنے والے وقتوں میں ورلڈ کرائسس دیکھ رہی ہے, وہ فوڈ سیکٹر میں دیکھ رہی ہے, اور عربیوں نے یہاں پہ کافی گھر بنائے ہوئے ہیں. آپ نکل رہے ہو, آپ کو یوں ٹیڑھی آنکھ سے کوئی دیکھے گا تو, اور یہ ایسا جی سی سی میں بہت ساری کنٹریوں میں 30,000 میں میرا بچہ ادھر رہے, کھائے پیے, 400 روپے میں آنا جانا, 600 روپے میں آنا جانا 5 گھنٹے کی فلائٹ. 50,000 یا لاکھ ٹن ایپل زمین پہ پڑا ہوگا, پیچ پہ کوئی اٹھا کے کھانے والا نہیں ہے, ضائع ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جنت میں ہی ہو سکتا ہے نا فری فروٹ اور ایسا پانی. 25 لاکھ روپے کی بارانی زمین پانی والی, جہاں آپ کچھ بھی پھینک دیں اگ جائے. ادھر کوئی بھی انٹیلیجنٹ قوم جائے تو اس کے لیے اپرچونٹیوں کے دروازے ایمپل کھلے, ایسے ایسے کھلے ہوئے. میں 5 فورن منسٹرز کے ساتھ بیٹھا تھا ایک جگہ, جس میں ناروے, فرانس, اٹلی, ایک یو ایس اور میں. ادھر کی فورن منسٹر نے بولا ہاؤ رانگ آئی واز اینڈ ہاؤ رائٹ یو ور. بہت سے جو فورن انویسٹرز ہیں وہ بہت ڈرے ہوتے ہیں کہ یار کسی بھی جگہ پہ ہم لوگ نہیں جائیں گے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ انویسٹمنٹ کتنی سیکیور ہماری رہے گی, ریٹرن ہمیں کتنا ملے گا, کب تک ملے گا. ڈیفینیٹ بہت سے لوگ اس میں کنسرن رہتے ہیں. بوسنیا کے اندر اگر میں 3 سیکٹرز کی بات کروں تو کون سے ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 سیکٹرز ایسے ہیں کہ جس میں انویسٹمنٹ کرنا بہت فائدہ مند رہے گا؟ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف میمن سیریز پوڈ کاسٹ. آج پھر ہمارے ساتھ وہی پرسنالٹی جن کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا, اور وہ ایپیسوڈ سپر ڈپر ڈپر ہٹ گئی. بہت سی اس میں ایسی چیزیں تھیں جو میں نے اس ٹائم بھی بولا تھا کہ میں واپس آؤں گا آپ کے پاس, اور بہت سی اور چیزیں میں سیکھ کے جاؤں گا, اور وہ راز بھی اگلوا کے جاؤں گا جو شاید آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں نہیں بتایا ہمیں. تو آج ایک دفعہ پھر ہم لوگ واپس آئے ہیں آصف جبار بھائی کے پاس. السلام علیکم آصف بھائی, کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ. سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ چل رہی ہے. پچھلی ایپیسوڈ ہماری جو ہے وہ اچھی گئی الحمدللہ. اب اس دفعہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ کیا بتائیں گے یار, کیا سیکھیں گے آپ؟ اس دفعہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں دبئی سے تھوڑا سا باہر لے کے جائیں. اچھا جی, اب ہمیں انٹرنیشنل کر دیں آپ. پہلے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل آپ تو دبئی میں آئے, دبئی انٹرنیشنل تو میں اب 94 سے چلے, ہانگ کانگ گئے, پھر دبئی شفٹ ہوئے, پھر دبئی کی ساری کہانیاں, پھر ڈیزاسٹر دبئی کا بتایا, پھر الف انویسٹمنٹ بنتی ہوئی دکھائی. 2014 تک الف انویسٹمنٹ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی. ایز اے سی او میں نے 4 سال میرا ٹینور پورا کیا اس کمپنی میں, اور اس کے بعد میں آزاد تھا. اچھا, مجھے ریئل اسٹیٹ کے جو نمبرز تھے وہ بڑے یاد آتے تھے. صحیح. کہاں میں سینکڑوں ملین سے 2 روپے کی چائے اور بن کباب پہ آ گیا تھا, تو یادیں مس کرتا تھا. صحیح. تو مجھے ایک کمپنی نے ہائر کیا ایز اے کنسلٹنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ, کیونکہ میں جب 2008 میں آپ کو بتایا نا شاپنگ کی, جی. تو اس کمپنی کی جو پوزیشن تھی اس وقت -100 ملین چلی گئی تھی. تو میں نے اس کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور بڑوں کی دعاؤں سے اس کو میں نے زیرو کر کے باہر کر دیا تھا. تو میں سیکھ گیا تھا. تو مجھے اس کمپنی نے ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کیا. ان کے 45 بلین درہم کے پروجیکٹ سٹک اپ تھے, انہوں نے مجھے آفر کی, اور میں پھر اس کمپنی کے ساتھ جڑا کچھ عرصے کے لیے, 6 مہینے کے لیے ایز اے کنسلٹنٹ. انہوں نے پھر مجھے پارٹنرشپ آفر کی. میں نے کہا نہیں بھائی, اتنا بڑا جہاز, اور یہ ٹائٹینک جہاز بہت مشکل ہے اس کو نکالنا. بہرحال میں ان کے باس کو جو ایڈوائس دے سکتا تھا. کبھی کبھی انسان ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے, پھر اس کی جو ایگو ہے نا اس کو صحیح کام نہیں کرنے دیتی. اور بزنس میں یاد رکھنا ہے, بزنس میں ہمارے میمن کہتے ہیں جس نے کی شرم اس کے پوٹے کرم. بزنس کے ساتھ ضد نہیں کی جاتی, یاد رکھیے گا. بزنس کے ساتھ ضد نہیں کریں. ضد نہیں ہوتی. ضد کیا جاتا ہے ایمبیشن حاصل کرنے کے لیے, بٹ جب آپ کا بزنس آپ سے ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو رہا تھا تو کچھ میں آپ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. اس کے لیے آپ کو ریلیونٹ لوگوں سے مشورے لینے چاہیے. بہرحال ہم اس کو مشورے دیتے تھے, وہ اپنی انا کے وہ ایکسپینس کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, نہیں کر سکا, اور وہ بیچارہ اپنی کمپنی بند کرا گیا. بٹ اس چکر میں ہوا یہ کہ میں واپس سے ریئل اسٹیٹ میں ایکٹیو ہوا, اور ایک نئی کمپنی جیسے الف فاؤنڈ کی, پھر میں نے ایک کمپنی بنائی, اور پارک انویسٹمنٹ 2014 مئی کے اندر میں نے اسٹارٹ کی, اور میرے ساتھ 2 دوستوں نے جوائن کیا, اور ہم نے پہلا پروجیکٹ لانچ کیا پارک ولاس کر کے جمیلا ولیج میں.
الحمدللہ 2016 میں ہم نے 17 میں وہ ڈیلیور کیے ولاز. 2017-16 میں مارکیٹ دبئی کی ریل سے ڈپ کر گئی دوبارہ. Not dip in like what we have seen in 2008, but it was not going into direction. اچھا انہی دنوں میں میرے ایک پارٹنر نے کہا کہ آصف آنے والے وقتوں میں، اچھا وہ بہت ریسرچ ہوا ہے، بہت زیادہ پڑھتا تھا، اس نے آصف آنے والے وقتوں میں جو ورلڈ کرائسس دیکھ رہی ہے وہ فوڈ سیکٹر میں دیکھ رہی ہے، تو ہم پاکستان میں ایگریکلچر کی کچھ لینڈ ایکوائر کرنے کی کوشش پہ تھے کہ وہاں جائیں کچھ کریں. تو ہم نے وہاں پہ پرائسز لی. اچھا یہ جرمن پاسپورٹ ہولڈر تھے تو یہ چلے گئے گھومنے یورپ ٹرپ سے. واپسی میں یہ ایک ایسے شہر میں اترے جس شہر کا نام آپ اور میں بچپن سے جانتے ہیں، مگر جانتے ایک ہی بات کے لیں کہ اللہ بوسنیا کے مسلمانوں کا خیال رکھنا کیونکہ جنگ ہو رہی ہے. اچھا جنگ وہاں پہ ہو رہی تھی 94-5 میں جو ختم ہو چکی ہے، بٹ اما آج تک یہی تھا کہ جنگ ہو رہی ہے نا. اچھا مجھے تو لگتا تھا یہ رشیا میں کہیں ہے، میں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا. تو میرے بھائی افتخار صاحب جو ہیں وہ ادھر گئے ہوں گے اور چائے پیتے پیتے 6 گھنٹے کے لیے رکے تھے وہ سرائیوو. انہوں نے ادھر زمین کے ریٹ پوچھے اور اس نے بولا یار اب تو بس باقی زندگی یہیں گزارنی. اس نے اسی وقت انسٹنٹ وہاں پہ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر دی. اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایگریکلچر لینڈ لے لی اور آئے دبئی. مجھے بولا کہ آصف بھائی میں نے زمین لے لی، آپ پارٹنر ہیں. میں نے بھائی صاحب میں جو نا اس طرف منہ کر کے بھی نہیں سوں گا، کیونکہ میں نے 2008 میں رومینیا میں انویسٹمنٹ کی تھی اور رومینیا کبھی بھی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوا، بلکہ آج تک پیسے پھنسے ہوئے. تو اتنے ایکسپیرینسز کر چکے تھے، میں نے کہا بھائی نو وے. اچھا وہ میرے پیچھے پڑے رہے. پھر میں نے کہا پارٹنر میرا اچھا میں تمہارا ایک شرط ہے، میں جاؤں گا اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور اگر مجھے سمجھ میں آیا تو اوکے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ضد نہیں کرنا. ڈن. اچھا ان دنوں میں میرا پاؤں بھی ٹوٹا ہوا تھا، اتفاق سے لیگمنٹ بریک تھی، تو میں گیا بھی تھا. میں نے کہا میں کیسے چلوں؟ بولا میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا. میں نے میرا وزن اتنا ہے کہاں سے اٹھاؤ گے بھیا؟ پھر بھی وہ مجھے زبردستی لے کے گئے. پہاڑی علاقہ. جب میں ایئرپورٹ پہ اترا نا، میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا، میرا دل کی کیفیت ہی بدل گئی. جب میں اندر گیا تو مجھے لگا کہ میں تو کوئی عربستان میں آ گیا ہوں. صرف عرب ہی عرب، سعودی، قطری، کویتی، اماراتی، اتنا عرب یہاں کیا کر رہا ہے؟ مندی کھانا مل رہا ہے. اگر بوسنین فوڈ کے بعد کوئی فوڈ ہے تو عربی فوڈ ہے، جگہ جگہ پہ عربی میں لکھا ہوا ہے. پھر پتہ چلا ان کا جو سب سے بہترین مال ہے سرائیوو سٹی سینٹر، وہ بھی ایک سعودی نے بنایا ہے. تو پتہ چلا جنگ کے بعد عرب انفلوئنس بڑھ گیا تھا ادھر، اور عربیوں نے یہاں پہ کافی گھر بنائے ہوئے. ہر دوسرے اماراتی کا ایک گھر ہے ادھر. بھائی کیا کرے؟ ارے بھیا وہ لوگوں نے جگہ جگہ پہ گھر بنائے ہوئے، کوئی دریا کے کنارے، کسی پہاڑی پہ. پھر میں آگے گیا تو پھر مجھے پتہ چلا سوفیٹیل کر کے قطر والوں نے ایک ریزورٹ بنایا ہوا ہے بہت بڑا. دیکھیں نا، یہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے قوم کی. ہم جی سی سی میں بہت ساری جگہوں پہ ٹریول کیے ہیں، آپ کو اپرچونیٹیاں بھی دے رہے ہیں، بٹ قوم ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، سمجھے گا. ایکسیپٹنس صرف گورنمنٹ ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوتی ہے، وہاں کے مقامی لوگ اگر آپ کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں تو آپ نکل رہے ہو، آپ کو یوں ٹیڑھی آنکھ سے کوئی دیکھے گا تو. اور یہ ایسا جی سی سی میں بہت ساری کنٹریوں میں آپ لینڈ کروزر لے کے تو نکل جائیں، بٹ یہاں پہ اگر آپ کو ہمارا اماراتی بھائی دیکھے گا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یقین کریں وہ آپ کو پہلے دعا دیتا ہے، بولے گا مبارک ہو تجھے یار، اللہ تجھے مبارک کرے. دعائیں دیں گے، گلے ملتے ہیں. یقین کرو دے آر ایکسلنٹ پیپل. ایسے میں نے دوبارہ کہیں دیکھے تو بوسنیا میں دیکھے. ویلکمنگ، میں نے قوم ویلکمنگ ہے. پھر میں نے کاسٹنگ چیک کی تو یقین کریں سر، امریکہ کے مقابلے میں 20%، افریقہ کی کاسٹ میں یورپ کے اندر. میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ یہاں پہ اے یو ڈی میں پڑھ رہا تھا. میں نے اس کو شفٹ کیا یہاں سے، اس کے کریڈٹ ٹرانسفر کیے اور میں نے اس کو فائنلائز گریجویٹ کروایا بوسنیا سے. ابھی میرا بھتیجا وہیں پہ پڑھ رہا ہے. میں یہاں پہ جو فیس دیتا تھا 1,20,000 سال کی، وہاں پہ میں 20,000 دیتا تھا، 5 ٹائمس.
اور 10,000 میں اس کا رہنا کھانا پینا سب کچھ، یعنی 30,000 میں میرا بچہ ادھر رہے کھائے پیے. اب آپ بولیں کہ آنا جانا بڑا مہنگا ہوگا کیونکہ پاکستان 1,200 روپے، تو آپ چکرا جائیں گے. ویز ایئر 400 روپے میں آنا جانا، 600 روپے میں آنا جانا 5 گھنٹے کی فلائٹ. سر آپ نے اگر ادھر کا پانی پی لیا تو آپ دنیا میں کہیں پانی پینے جیسے نہیں رہیں گے. ایسا اللہ نے ادھر پانی دیا. ادھر کچھ 12,000 مختلف ریسورسز ہیں پانی کی. 50,000 یا لاکھ ٹن ایپل زمین پہ پڑا ہوگا، پیچ کہ کوئی اٹھا کے کھانے والا نہیں ہے، ضائع ہو رہا ہے. میں نے تو سائنس لگا دی بھائی کہ ایسا کیسے ممکن ہے. تو میں نے ایک دن دیکھا کہ جو یہ مشروم نہیں ہوتے جو اگتے ہیں، تو ایک گاڑی آئی اور پورے گاؤں سے ادھر ادھر سے لوگ اپنی گاڑیوں میں آ کے مشروم بیچ رہے. تو میں نے پوچھا بھائی کیا یہ؟ تو بولا ہم چھوٹا مشروم وہاں کی لوکل کرنسی 3 میں دیتے ہیں اور بڑا والا 5 میں. میں نے کیا کرتے اس کو؟ بولے یہ پورے سال کا اٹلی میں بک ہوا ہے، ہم جائیں گے اس کو واش کریں گے، ٹرے میں پیک کریں گے اور اٹلی بھیجیں گے. کتنے میں؟ وہ جو 3 روپے والا ہے نا وہ 15 میں، اور 5 روپے والا 20 میں. 3 فولڈ، 300% نفع. تو میں نے جب یہ ہوتا ہے تو ایپل کیوں نہیں بکتا اس طرح؟ ان کی سپر مارکیٹ میں بک جائے. تو ایپل اٹھا کے سپر مارکیٹ تک لانے کا خرچہ جو ہے نا، اس میں تو آپ کو ایپل وہ دکان میں مل رہا ہے. آرگینک ایپل جو ہے وہاں پہ کلو ملتا ہے 1 km کا، جو کہ 2 درہم بنے. آرگینک. آپ کی سوچ، آپ ایسا ایپل ہی نہیں ملا ہوگا آپ کو. اب آپ مجھے بتائیں، جنت میں ہی ہو سکتا ہے نا فری فروٹ اور ایسا پانی. پھر ہم نے زمین لی ایگریکلچر کی. کتنے کی؟ 3 یورو، 2 یورو پر سکوائر میٹر. یعنی کہ اگر ہم حساب لگائیں 8,160 یورو میں ایکڑ زمین، جو کہ پاکستانی روپوں میں 25 لاکھ روپے کی بارانی زمین پانی والی، جہاں آپ کچھ بھی پھینک دیں اگ جائے. آپ کچھ نہ کریں، صرف درخت لگا دیں سیدھے والے جو ووڈ ایکسپورٹ کرتا ہے نا بوسنیا، تو آپ کو 4 سال میں اتنی لکڑی نکلے گی کہ وہ آپ کی زمین فری کر دے گی. آپ کوئی بھی کام وہاں کریں نا، ایمپل آزادی. اچھا جنگ کی وجہ سے وہاں پہ 8 ملین لوگ بوسنین ہجرت کر گئے ورلڈ وائڈ. 3 ملین بچے، وہ ہو گئے بوڑھے، وہ اپنی زمینیں بیچ بیچ کے جا رہے، اور جو باہر بیٹھے وہ آ نہیں رہے. تو اس وقت تو ادھر کوئی بھی انٹیلیجنٹ قوم جائے تو اس کے لیے اپرچونٹیوں کے دروازے ایمپل کھلے، ایسے ایسے کھلے ہوئے. تو خیر بہرحال ہم نے وہاں پہ زمینیں لی، فارمنگ، پھر وہی ریئل اسٹیٹ دماغ میں آیا. تو ابھی ہم انشاءاللہ ہم نے وہاں پہ پلاٹنگ کے لیے زمین لی ہے، جہاں پہ ہم ولاز بنانے کے لیے زمینیں دے رہے ہیں. گیٹڈ کمیونٹی بنائی ہے ہم نے، ایئرپورٹ سے 10 کلومیٹر، یعنی شہر کے اندر، سرائیو شہر کے اندر ہی. اور بلڈنگ کے پلاٹس لیے. وہاں کے ڈاؤن ٹاؤن شہر جو ہے وہاں کا ڈاؤن ٹاؤن، اس میں 3 کلومیٹر فاصلے پہ ہم نے سب سے بڑی لینڈ وہاں کی ہم نے لوکل ایکوائر کی ہے. تو اب ہمارا آفس ہے وہاں پہ، ٹریڈنگ کا آفس الگ ہے. ہم یہاں سے جے ڈاٹ کے، اس کے علاوہ ہماری فیملی کا ایک برانڈ ہے کول اینڈ کول، میرے ماموں کا ہی ہے وہ. اس کے علاوہ پرفیومز ہم بناتے ہیں، مینوفیکچرنگ کرتے ہیں یہاں پہ وطنیہ برانڈ سے. یہ سارے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں بوسنیا، اور وہاں سے ہم پورے یورپ کو سپلائی کرنے کا پلان کر رہے ہیں. اور پاکستان سے کپڑا. تو اب ہم نے ٹریڈنگ کا کام شروع کیا ہے بوسنیا میں، اور ریئل اسٹیٹ ایکٹیو کیا ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ اب الف بوسنیا بھی ہو گئی ہے، اور پارک بوسنیا تو ہے ہی. تو اس طرح اب ہم بوسنیا میں پروجیکٹ کر رہے ہیں. پھر 17، 18، 19، 20، 21، 22 تک
فل تھروٹل میں بوسنیا میں کام کرتا رہا. پھر ادھر آیا تو پرانے وقتوں میں راس الخیمہ میں جب کام کیا تھا تو انہی دوستوں نے مجھے بلایا کہ راس الخیمہ میں اپرچونیٹی آ رہی ہے. میں نے کیا اپرچونیٹی؟ بولا کسینو آ رہا ہے. میں نے ویری گڈ, میں کیا کروں, میرا تو بولا نہیں وہ آئے گا تو یہاں پہ ہوٹلنگ انڈسٹری بہت بڑھے گی. پھر میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا گوگل پہ کہ راس الخیمہ پچھلے 4 سال سے 88% آکیوپینسی ریٹ دیتا ہے پورے جی سی سی, مطلب یو اے میں سب سے زیادہ ہائی. اور مرجان آئلینڈ جو ہے وہ بنا ہوا ہے 10-15 سال 12 سال پہلے, ادھر سارے بڑے لوگ آ رہے ہیں. تو وہاں ایمار ابھی آیا ایڈریس, نکی بیچ لے کے آیا, الدار, میریٹ مارکیز آ رہا ہے, کراؤن پلازا آ رہا ہے, مطلب یو نیم اٹ دے آل آر کمنگ. تو ادھر ہم نے بھی اللہ کا نام لے کے کچھ کام شروع کیا. تو ابھی ہم لانچ کر رہے ہیں ایک یہ پارک بیچ ریسیڈنس ہے ہمارا, اور پارک بیچ ریسیڈنس 2. تو 2 بلڈنگیں ابھی ہم راس الخیمہ میں لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی مہینے. ابھی ہم نے لانچ کیے 3-4 دن جو ہوئے. تو اب دبئی تو ہے, راس الخیمہ ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے. دبئی کا مطلب یہ نہیں دبئی سے بیٹھ کے آپ پوری دنیا کو ویو کر سکتے ہیں. تو یہاں اپرچونیٹی, پھر بوسنیا میں. اچھا بوسنیا کی انویسٹ پراپرٹیز یہاں سیل کر رہے ہیں, یہاں کی پراپرٹیز ہم وہاں سیل کر رہے ہیں, اور باٹر مالوں کا. تو اب یہ ہے کہ جیسے جیسے ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں, تو میرا ایک بیٹا ہے, میرے بھائی ہیں ان کے بھی 2 بیٹے ہیں, بٹ چھوٹے ہیں ابھی. تو اب ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ آ جاؤ یار, ہم سے جو فائدہ اٹھانا ہے ہم سے یہ فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں جو ایکسپیرینس ہمیں ملا ہے. اور لوگ اس وقت بڑے پریشان ہیں, دنیا میں بہت زیادہ شفلنگ ہو رہی ہے. ہم حیران ہیں کہ اس دفعہ یورپ میں سے بہت بڑی مائگریشن ہو رہی ہے. چلے پاکستان انڈیا سے تو یہ ملک بھرا ہوئی ہے, اور ان دونوں کنٹری سے تو پورا سال مائگریشن چلتی ہے. پر اس دفعہ میں یورپ سے اور یو ایس سے اور کینیڈا سے جو موومنٹ دیکھ رہا ہوں دبئی آنے کی طرف. تو جب جیسے جیسے وہ لوگ آ رہے ہیں نا, تو اب اس کے لیے 2 ملین کا اپارٹمنٹ لینا ایسا ہی ہے. وہ مانتا ہے ارے یار $4 لاکھ کا تو ہے, اس کو 4 لاکھ سستا لگتا ہے کیونکہ اس کو وہاں پہ $1.5 ملین کا ملتا ہے. اس کو 4 لاکھ یہاں سستا لگتا ہے. ہم 2 ملین کا لینے کے وقت ذرا سوچتے ہیں نا, کیا 2 میرا ملین. کوشچن ایکچولی آپ سے یہ ہونا چاہ رہا تھا کہ پہلے ہم بوسنیا کی طرف بات کرتے ہیں. تو بوسنیا کے اندر اگر میں 3 سیکٹرز کی بات کروں تو کون سے ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 سیکٹرز ایسے ہیں کہ جس میں انویسٹمنٹ کرنا بہت فائدہ مند رہے گا؟ ویری گڈ. ریسرچ کرتے کرتے میں وہاں کے فارن منسٹر سے اور ایکس پرائم منسٹر سے ملا. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ بھائی میں تمہارے ملک میں آیا ہوں, کیا کروں اور کیسا ہے سیکیورٹی کے حساب سے. تو اس نے مجھے 2 جواب دیے. ایک کہا کہ میں 5 فارن منسٹرز کے ساتھ بیٹھا تھا ایک جگہ, جس میں ناروے, فرانس, اٹلی, ایک یو ایس اور میں. تو ہم نے ایک سوال کیا کہ ویئر ول یو سینڈ یور سن فار اسٹڈیز, آپ اپنے بچے کو کہاں باہر پڑھنے بھیج سکتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. تو 2 پوائنٹ ناروے کو ملے اور 1 پوائنٹ سرائیوو کو ملا. تھوڑے سے بعد آپ نے دیکھا, یاد ہے ناروے میں آج ایک مسجد میں کلنگ ہوئی تھی. تو ادھر کی فارن منسٹر نے بولا ہاؤ رانگ آئی واز اینڈ ہاؤ رائٹ یو ور سرائیوو والے. سرائیوو اتنا سیف ہے, اسی لیے میں نے اپنا بچہ بھیجا. پھر میرا اگلا سوال اس سے یہ تھا کہ بھائی میں کس سیکٹر میں انویسٹ کروں. ریئل اسٹیٹ, فوڈ, ٹریول اینڈ ٹورزم, نمبر 4 بینکنگ. اسلامک بینکنگ کے لیے بہت گیپ ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ انویسٹ کریں گے تو یو ول نیور گیٹ رانگ. ٹھیک ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیسے ہیلپ کر رہے ہیں؟ پر ہم سسٹم ایسا بنا دیتے ہیں, کریٹ کر دیتے ہیں. مسئلہ ایک پہلے تو ہم بولتے تھے 7 آ جاؤ. مسئلہ یہ کہ دیکھیے کاروبار میں کوئی بھی آدمی مجھے کہہ دینا کہ یار شور شاٹ ٹھکا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. نقصان نفع ساتھ ہوتا ہے. جی, ہم اب ایسے ایسے ماڈیول بناتے رہیں. میں آتے کے ساتھ بندے سمجھا بھائی تیری مشورہ لینا ہے, تھینک یو, فری میں دے دوں گا, جاؤ. پیسے لگانے ساتھ نہیں بھائی, میں پیسے آپ کے ساتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ آپ کے لوں گا, حساب کون دے گا. پھر ہم ان کو ماڈیول ایسے کریٹ کر دیتے ہیں جس میں ان کے پیسے انہی کے ہاتھ میں, وہ خود ہی چلائیں گے, وہ جڑ جائیں گے ہمارے نظام کے ساتھ,
بٹ چلائیں گے وہی پیسے اپنے، وہ اپنے پاس رکھیں، ہم ان کے پیسے لیکن آپ گائیڈ کر دیں گے. گائیڈ نہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑ بھی لیں گے. ہم. تو اس کے لیے ہم نے ماڈیول تیار کر لیے اس طرح کے، اور ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پہلے کچھ کیلکولیشنز کی تھیں. اگر آپ لینڈ وہاں پہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو تقریباً 25 لاکھ روپے کے قریب آپ ایک ایکڑ پاکستانی پاکستانی. تو آپ لاکھ یورو یعنی کہ 50,000 یورو، جو کہ 2 لاکھ کروڑ، 1.25 کروڑ پاکستانی سے بھی شروع کر سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر ایگریکلچر لینڈ لینی ہے تو 25 لاکھ روپے ایکڑ، ایکڑ کے حساب سے جتنا آپ کو پاکستان میں نہیں مل سکتا، وتھ پانی اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. تو ادھر پولٹری کا کام بہت اچھا ہے، ادھر ریٹیل کا کام بہت اچھا ہے، ادھر سپر مارکیٹ میں سپلائز کا کام بہت اچھا ہے ادھر. اچھا، وہ لوگوں کے پاس میٹل بہت سارے ہیں، مائننگ کا کام بڑا اچھا ہے ادھر. تو یہ، اور پھر سب سے بڑی بات، یہ سرائیبو ہے، یہ جرمنی 6 گھنٹہ، اٹلی 3 گھنٹہ، سویڈن 6 گھنٹہ. تو آپ بالکل نیبرنگ کنٹری، رچ، فلتی رچ یورپ آپ کے ڈور اسپاٹ پہ، اپروچ میں بائی روڈ آپ نے جانا ہے ہر جگہ. اچھا. آپ نے ایک بات کی پہلے کہ جہاں پہ بھی جس ملک میں آپ جاتے ہیں، آپ مائیگریٹ کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ وہاں کی جو لوکل آبادی کی ایکسیپٹنس ہے. وہی ٹھیک ہے. تو بوسنیا کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے ایکسیپٹنس ہے؟ ایکسیپٹنس. لینگویج بیریئر. لینگویج بیریئر وہاں پہ سارے لوگ، ایک تو لٹریسی ریٹ ادھر 98% ہے، انگریزی تو بولتے ہی ہیں وہاں، PhD آپ کو زیادہ ملیں گے. اچھا. اور وہاں پہ ایکسیپٹنس، میں نے آپ کو بتایا نا، آپ جا کے مال میں بیٹھیں، نو بڈی بودرز وائی یو آر سٹنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ. آپ کی داڑھی ہے، آپ کلین شیو ہیں، آپ شارٹس میں بیٹھیں، نو بڈی از دیئر ٹو واچ یو، اسٹیئر یو کہ آپ کیا کریں. کوئی سوا ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے، اپنی زندگی میں مگن ہے. سچے ترین لوگ ہیں، جھوٹ ان کی ڈکشنری میں ہے نہیں، ٹوپی پہناتے نہیں ہیں، اسٹریٹ لوگ ہیں. بس آپ جائیں اور اپنا کام کریں، بٹ ریسرچ کریں پہلے. اچھا، قدرے پہاڑی علاقے نا ڈھیلے ہوتے ہیں. دبئی کی طرح ہمارے کو جو اسپیڈ ہے 120 کی اسپیڈ پہ چل رہے ہیں، ایسے نہیں ہے. ہر کام دھیمے دھیمے کرتے ہیں، چھٹیاں بہت کرتے ہیں لوگ. اچھا. گورنمنٹ میں بھی چھٹیاں بڑی ملتی ہیں آپ کو. تو وہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ جو لوکل آبادی ہے وہ بہت کم رہے گی. ہاں، تو کوئی بھی آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ 3.5 ملین 4 ملین ٹریولر آ رہے ہیں نا. 4 ملین اماراتی آ رہا ہے، سعودی آ رہا ہے، قطری آ رہا ہے. وہ تو آ ہی رہا ہے نا مسلسل، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ کو ادھر کی 2 ایسی نیوز دوں جو کہ دنیا سے چھپائی ہوئی، آپ جا کے نیٹ پہ چیک کر لینا، گوگل پہ. اولڈسٹ پیرامڈ آن دا پلانٹ ارتھ وہاں پہ کہاں ہے؟ لوگ پیرامڈ دیکھنے کہاں جاتے ہیں؟ ایجپٹ. جب جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ہے کتنے سال پرانے ایجپٹ میں؟ 4,000 5,000 سال پرانے. یہ ہے 30,000 سال پرانے. 30,000 سال پرانے پیرامڈس ڈسکورڈ ہوئے ہیں. اور وہاں پہ ایک ٹنل ہے جس میں آکسیجن کی جو ریشو ہے وہ اتنا ہے کہ وہاں کینسر کا پیشنٹ جاتے ہیں اور صحیح ہو کے آ جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنا ریزورٹ ادھر بنانے کے لیے جو گئے نا، اسی ریزن یہی ہے کہ لوگ گھر لیں، ادھر جا کے ریلیکس کریں، سکون کریں، اور صحتیاب جو نہیں ہو صحتیاب ہو کے آ جائیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں راس الخیمہ کی طرف. راس الخیمہ میں کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوگی اگر آپ وہاں پہ کچھ اپنی پراپرٹیز لینا چاہتے ہیں؟ آج کی تاریخ میں ہم لوگ پہلی بلڈنگ لانچ کیے ہیں جس میں پیمنٹ پلان ہے 1% کا. ہمارا یونٹ ہے 9 لاکھ درہم کا، اور آپ کو پیمنٹ کرنی ہے 10%، 10% پھر 1% دیتے ہیں 9,000 روپے. اور بس انجوائے کریں. جب تک آپ ہمیں 5.5 لاکھ دیں گے ہم آپ کو ہینڈ اوور دیں گے. اس کے بعد آپ کرائے سے اتنی آمدنی کر لیں گے کہ آپ انسٹالمنٹ بھرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ راس الخیمہ کے اندر جیسا ہم نے بتایا کہ وہاں پہ جو فیوچر انویسٹمنٹ بہت زبردست. انویسٹمنٹ سر یہ اتنے بڑے بڑے نام پاگل نہیں ہے نا جائیں گے. ایمار آ رہا ہے، الدار آ رہا ہے، میری مارکیز آ رہا ہے. تو کچھ ہے وہاں پہ تبھی سارے لوگ آ رہے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی سیکیور انویسٹمنٹ ہے اور ریٹرنز وہاں پہ بہت اچھے ہیں؟ اس وقت ہم جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور جو گورنمنٹ ہمیں بتا رہی ہے، آپ اس کی ڈاکیومنٹری دیکھیے گا کہ ان کو مرجان آئلینڈ پہ قریب 50,000 رومز چاہیے.
اور اگر پورا مرجان آئلینڈ آج سارے کانٹریکٹر بنا بھی لیں تو 30,000 روم بنتے ہیں, 20,000 پھر بھی شارٹیج ہے, اتنا ہے کام. اچھا اصل میں ایک اور کوشچن ہے. بہت سے جو فورن انویسٹرز ہیں وہ بہت ڈرے ہوتے ہیں کہ یار کسی بھی جگہ پہ ہم لوگ نہیں جائیں گے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ انویسٹمنٹ کتنی سیکیور ہماری رہے گی, ریٹرن ہمیں کتنا ملے گا, کب تک ملے گا. ڈیفینیٹ بہت سے لوگ اس میں کنسرن رہتے ہیں. دیکھیں دبئی نے کیا کیا 2008 کے بعد ایسکرو کھولا. اسکرو کا مسئلہ ہے. ایسکرو کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے پیسوں کی رکھوالی کرتا ہے کہ بلڈر ادھر ادھر نہ ہو. جب سے ایسکرو آیا ہوگا آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑے نمبرز آف ڈیولپر ادھر ادھر ہوئے ہوں. ایگزیکٹلی. صحیح ہے نا, تو انہوں نے ایسکرو امپلیمنٹ کر دیا. راسل ہم خیمہ. نے ابھی ایسکرو ملا ہے ہمیں, تب ہم نے سیل شروع کی, ورنہ تو یہ پچھلے 1 سال پہلے پلاننگ کمپلیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور ہم ایسکرو کا ویٹ کرتے, ایسکرو ادھر ملا اور ہم نے لانچ کر ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ابھی راسل خیمہ کے اندر بھی اور اسپیشلی آپ کے تھرو جو بھی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور یا اس پراپرٹی کے اندر جو بھی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ ایسکرو کے تھرو ہو رہی ہیں. تو فورن انویسٹمنٹ یا کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ 100% وہاں پہ سیکیور ہے. 100% الحمدللہ, اللہ کا نام, باقی سیکیورڈ تو ہے کیونکہ انہوں نے ایسکرو امپلیسمنٹ کیا ہوا ہے, زمین پوری پیڈ ہے, وہ سب لاز ہیں, بٹ پھر بھی 100% اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. پہلے کی طرح اس دفعہ بھی بہت مزہ آیا آپ سے بات چیت کر کے. اس دفعہ بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی کہ ہم انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں, نہ کہ صرف آپ کی جو لائف سٹوریز ہیں ڈیفینیٹلی وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا ان سب چیزوں سے کہ جن چیزوں سے آپ گزرے. اور ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم لوگ وہ چیزیں لے کے آئیں لوگوں کے سامنے, اور شاید ان کو اپنی زندگیوں کے اندر وہ غلطیاں نہ کریں جو کہ بہت سے پہلے لوگ کر چکے ہیں, اور لیکن وہ ان سے آگے گزر کے اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں. تو بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ دوبارہ بھی ہمیں ٹائم دیں گے لازمی نئی سر, اسٹوریز کے ساتھ. اب آپ کو کھانا کھلاتے ہیں نیچے, بہت چلے شکریہ, B&B میں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے آئیں گے کسی نئی پرسنالٹی کو آپ کے سامنے. اسٹے ٹیونڈ فار مور ایپیسوڈز فار مور انٹرسٹنگ پرسنالٹیز ایز ویل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.